اگلا باب ہے باب اتیان الیہود النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم المدینۃ ہادو صاروا یہودا واما قولہ ہدنا تبنا حائد تائب. باب اتیان الیہودی، یہود کا آنا، یہود کی آمد، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کب؟ حین قدم المدینہ، جب آپ مدینہ تشریف لائے. جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہود آپ سے ملنے کے لیے آئے. ہادو کا مطلب ہے صارو یہودن، یہودی بن گئے. ہادو کا لفظی معنی کیا ہے؟ یہودی بن گئے. وَأَمَّا قَوْلُهُ هُدْنَا، اور جہاں تک قرآن مجید میں اس آیت کا تعلق ہے نا، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، سورۃ الاعراف میں ہے، تو ہدنا کا مطلب ہے تبنا. حائد تائب، حائد کہتے ہیں تائب کو، توبہ کرنے والے کو. ٹھیک ہے، تو جہاں تک لفظ یہودی کا تعلق ہے تو اس کی دو وجوہات بتائی جاتی ہیں جو معروف ہیں. نمبر ایک تو اس آیت سے اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرف توبہ کی، تو اس سے ان کا نام یہودی پڑا. اور دوسرا کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک کا نام یہودا تھا، تو اس کی نسبت سے پھر یہ یہودی کہلائے. حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا قرۃ عن محمد عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو آمن بی عشرۃ من الیہود لآمن بالیہود. امام بخاری کہتے ہیں ہمیں مسلم بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم سے قرہ نے بیان کی، انہوں نے محمد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں. قال، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو آمن بی عشرۃ من الیہود، اگر مجھ پر 10 یہودی ایمان لے آتے، لآمن بالیہود، تو سارے یہود ایمان لے آتے. اگر 10 لوگ بھی ایمان لے آتے تو سارے ایمان لے آتے، لیکن بہت تھوڑے ایمان لائے. اور 10 سے مراد ان کی کیا تھی؟ ان کے جو سردار ہیں، کیونکہ اس زمانے میں لوگ اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے دین پر ہوتے تھے. آج بھی ایسا ہی ہے، آباء و اجداد کی تقلید ہے. ہم کسی بھی طریقے پہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے. اپنی عقل سے لوگ کم ہی سوچتے ہیں یا دلیل کے پیچھے کم ہی جاتے ہیں، لوگوں کو فالو کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں عموماً ٹرینڈ کس طرح سیٹ ہوتے، لوگ فیشن ہو یا کاروبار ہو یا تعلیم کا معاملہ ہو یا کوئی اور ہو، لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں. لوگ کیا کر رہے ہیں، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، جدھر سب جا رہے ہیں تم بھی ادھر چلو، کیونکہ اس میں بڑی کنوینئنس ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے. پھر آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتے، یوں لگتا ہے کہ آپ فلو کے ساتھ جا رہے ہیں. تو فلو کے ساتھ جانا آسان ہوتا ہے، اکیلی پروان یا اکیلی اڑان جو ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے. اور خاص طور پر جن سوسائٹیز میں جو بڑے ہیں یا لیڈرز ہیں، ان کا جہاں ہولڈ ہوتا ہے، پھر وہ ان کو ڈومینیٹ اس طرح کرتے ہیں کہ کسی کو ادھر ادھر ہونے بھی نہیں دیتے. اگر کوئی اپنی مرضی کرنے بھی لگے، اس راستے کو چھوڑنے لگے تو سب پکڑ کے گھیر لیتے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو مائنورٹیز ہوتی ہیں ان میں سے لوگ عموماً آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، یعنی اتنا زیادہ ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے اپنے ہی گروہ یا قبیلے یا برادری یا خاندان یا فیملی یا علاقے کا، کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں پاتے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو. اب یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ اگر 10 یہودی ایمان لے آئے، تو اس سے مراد کیا تھی کہ ان کے سرداروں میں سے جو اس وقت موجود تھے، جیسے عبداللہ بن سلام، ابو یاسر بن اخطب اور حیی بن اخطب، اور اسی طرح کے لوگ کہ جو اپنے اپنے قبیلے کو، جیسے بنو قریظہ تھے، بنو نذیر تھے، بنو قینقاع تھے، پھر ان کے اندر اور بھی تقسیمیں. تو اگر یہ لوگ ان کے جو اوپر والے تھے یا ان کے علماء جو تھے وہ مسلمان ہو جاتے تو باقی لوگوں کے لیے اسلام لانا مشکل نہیں تھا. لیکن کیا ہوا؟ عبداللہ بن سلام ہی مسلمان ہوئے ان کے لیڈرز میں سے، باقی نہیں ہوئے. اور چند ایک اور یہودی ہوئے تھے جن کا اتنا انفلوئنس نہیں تھا. اور چونکہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے تھے تو باقی جو تھے وہ سارے ان کے پیچھے پڑ گئے، جس کے نتیجے میں ان کے جو پیروکار تھے یا ان کو جو اچھا مانتے تھے وہ بھی پلٹ گئے. آپ نے دیکھا اسی وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بدترین انسان ہے. اگلی حدیث ہے حدثنی احمد او محمد بن عبید اللہ الغدانی حدثنا حماد بن اسامہ اخبرنا ابو امیس عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب
عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال، ہم سے احمد یا محمد بن ابی عبید اللہ غدانی نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن اسامہ نے، کہا ہمیں ابو امیس نے خبر دی، انہوں نے قیس بن مسلم سے، انہوں نے طارق بن شہاب سے، انہوں نے ابو موسیٰ سے. اور ابو موسیٰ کہتے ہیں قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، المدینہ مدینہ میں، وَإِذَا أُنَاسٌ مِّنَ الْيَهُودِ يُعَظِّمُونَ عاشورا، تو یہودی جو تھے وہ عاشورہ کے دن کی بڑی تعظیم کرتے تھے. عاشورہ سے مراد کون سا دن ہے؟ 10 محرم. وَيَصُومُونَهُ، اور اس دن روزہ رکھتے تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بصومہ فامر بصومہ، کہ ہم اس دن روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں، تو آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا. اگلی حدیث حدثنا زیاد بن ایوب حدثنا حشیم حدثنا ابو بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ، ہم سے زیاد بن ایوب نے بیان کیا، کہا ہم سے حشیم نے، کہا ہمیں ابو البشر جعفر نے خبر دی، انہوں نے سعید ابن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس سے. وہ کہتے ہیں لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وجد الیہود یصومون عاشورا، تو انہوں نے پایا کہ یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. فسئلوا عن ذلک، تو ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا. فقالوا، تو انہوں نے کہا هذا اليوم الذي اظفر الله فيه موسى وبني اسرائیل على فرعون، کہ یہ ہے وہ دن جس میں اللہ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون پر کامیابی عطا کی. وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ، اور ہم اس دن کی تعظیم کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں تمہاری نسبت، کیونکہ ہم ان کے طریقے پر ہیں، توحید پر. ثم امر بصومه، پھر آپ نے بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا. کس دن؟ 10 محرم کو. تو یہ 10 محرم کا روزہ جو ہے، اس کے بارے میں مزید وضاحت اور حدیثوں سے بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں تو 10 کا حکم دیا، لیکن بعد میں کیا فرمایا؟ ہاں، یعنی ان کی مخالفت کرو اور 9 کا بھی رکھو. پھر اگلا سال آنے سے پہلے آپ فوت ہو گئے تھے، تو آپ نے پھر خود نہیں رکھا، 10 کا ہی رکھا. حدثنا عبدان حدثنا عبد اللہ ان یونس عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسدل شعرہ وکان المشرکون یفرقون رؤوسہم وکان اہل الکتاب یسدلون رؤوسہم وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب موافقۃ اہل الکتاب فیما لم یؤمر فیہ بشیء ثم فرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ. عبدان عبداللہ بن عثمان بن جبلہ الازدی سے امام بخاری روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے عبداللہ نے یعنی عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا، انہوں نے یونس سے، انہوں نے زہری سے، کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، اور انہوں نے عبداللہ بن عباس سے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسدل شعرہ، آپ لٹکاتے تھے اپنے بال، یعنی پیشانی پر ایک لٹ چھوڑتے تھے. وکان المشرکون یفرقون رؤوسہم، اور مشرکین جو تھے وہ سر کی مانگ نکالتے تھے، اپنے بالوں میں مانگ نکالتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک طرف کو بال کر کے آگے کو کر لیتے، لیکن مکہ والے جو تھے وہ بیچ میں سے مانگ نکالتے. وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ، اور اہل کتاب بھی اپنے پیشانی پہ بال ڈالتے. وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُحِبُّ موافقت اہل الکتاب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت کرنا پسند کرتے تھے. فیما لم یؤمر، جس معاملے میں آپ کو حکم نہیں دیا جاتا تھا اس میں آپ انہی کے طریقے کو اختیار کر لیتے. ثم فرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، پھر ایسا ہوا کہ آپ بھی بالوں میں مانگ نکالنے لگے، یعنی بعد میں آپ کا عمل کیا ہوا، یعنی پیشانی پہ ڈالنے کی بجائے آپ مانگ نکالنا شروع ہو گئے. حدثني زیاد بن ایوب حدثنا حشیم اخبرنا ابو بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
قال هم اہل الکتاب جزؤه اجزاء فآمنوا ببعضه وکفروا ببعضه. امام بخاری کہتے ہیں مجھے زیاد بن ایوب نے حدیث بیان کی. وہ کہتے ہیں ہمیں حشیم نے بیان کی. وہ کہتے ہیں ہمیں ابو بشر نے خبر دی سعید بن جبیر سے, اور سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. قال کہتے ہیں ہم اہل الکتاب, یہ اہل کتاب وہی لوگ ہیں. کون؟ جزؤہ اجزاء, کہ جنہوں نے جز جز کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اجزاء میں بانٹ دیا اللہ کی کتاب کو. اور پھر کیا کیا؟ فآمنوا ببعضہ, اس کے بعض حصے پر ایمان لائے. وکفروا ببعضہ, اور کچھ باتوں کا انکار کر دیا. سورۃ الحجر میں بھی آتا نا الذین جعلوا القرآن عضین, کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور ٹکڑے کرنے سے مراد یہ نہیں کہ سپارے نہیں اس کے الگ کیے جائیں, یا پھر کچھ حصوں میں تقسیم نہ اس کی ہو, یا لیسنز نہ اس کے بنائے جائیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو قبول کر لیا جائے اور کچھ کو نہ مانا جائے. یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض, یہ ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مطلب. اہل کتاب اپنی کتاب سے کیا معاملہ کرتے تھے؟ قرآن مجید اور سنت سے ہمیں بہت اچھی طرح رہنمائی ملتی ہے. اس رہنمائی کو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنی کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب نے کیا کیا, اور اس سے کمپیئر کر کے دیکھیں کہ ہم اپنی کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی اکثریت کتاب نہیں جانتی تھی. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے, اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس گمان کرتے ہیں. آج ہمارا حال کیا؟ مسلمانوں کی اکثریت کا حال کیا ہے اپنی کتاب کے بارے میں, قرآن مجید کے بارے میں؟ بتائیے. لا یعلمون الکتاب, حفظ بھی کر لیتے ہیں, کچھ پتہ نہیں کیا لکھا ہے. ناظرہ تو سب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور تجوید بھی خوب سیکھتے ہیں, لیکن کچھ پتہ نہیں یہ آیات کہہ کیا رہی ہے. یہ اہل کتاب کا طرز عمل تھا. نمبر 2, وہ کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیتے تھے, اگنور کرتے. البقرہ 1 میں آتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس تھی, تو ان میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا جیسے وہ جانتے ہی نہ ہو. پیٹھ پیچھے کسی چیز کو پھینکنے کا مطلب یہ نہیں کہ لٹرلی وہ بیک پہ رکھ دیا. کیا مطلب ہے؟ یعنی کتاب ان کی پرائرٹی نہ رہی, اس کو اگنور کر دیا, اس کو پسے پش ڈال دیا, اس کو پیچھے کر دیا, اور چیزیں آگے آ گئی. دوسرے علوم آگے آ گئے, کتاب پیچھے چلی گئی. اللہ سے رہنمائی لینا چھوڑ دی اور ادھر ادھر سے رہنمائی لی جا رہی. آج ہمارا حال کیا؟ بچپن سے آپ دیکھیے, بچہ پیدا ہوتا ہے کیا سکھانے کی فکر میں ہوتے ہیں. اپنے بچوں کا آپ سوچئے, جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا, پہلے کیا سکھایا, کس چیز سے روشناس کرایا, کس کتاب کی ریڈنگ پہلے سکھائی, قرآن کی یا انگریزی کی؟ واٹ واز یور پرائرٹی؟ اب بھی آپ سوچیں کہ آپ جب سوچتے کہ بچے کو ریڈنگ آنی چاہیے, کیا سوچتے ہیں کیا آنا چاہیے؟ سچی بات کریں, کیا آنا چاہیے؟ کس چیز کے پیچھے بھاگ دوڑ ہو رہی ہوتی, کیا سکھایا جا رہا ہوتا ہے گھروں میں؟ آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے بچہ کہاں جاتا ہے, کون سے لیٹرز پہلے دیکھتا ہے؟ نمبر 1 پہ اس کی نگاہیں کیا دیکھتی ہیں, اور جب وہ دیکھتی ہے تو پھر اس کے برین میں کس چیز کے ساتھ کنیکشن بنتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی کون سی کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں؟ اتنے تو بچے ہوتے ہیں ابھی کارٹ میں ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں کتابیں دے دی جاتی ہیں. کون سی؟ بہت کم آئے ہیں جو خود اپنی محنت کوشش سے فلیش کارڈ وغیرہ بنا کے بچوں کو پہلے الف با تا سا یا قرآن کے الفاظ یا حروف سکھائیں. کیا سکھاتے ہیں؟ آغاز کہاں سے ہم کر رہے ہیں؟ تو جب ہم ان کا ذہن ایک خاص سانچے میں ڈھال دیتے ہیں, پھر ان کے اوپر پریشر کرتے ہیں قرآن پڑھو قرآن پڑھو, وہ مانوس ہی نہیں ہوئے, اور اس ایج میں مانوس نہیں ہوئے جو ہونے کی تھی.
جب وہ اس سے آگے چلے گئے، وہ جو ان کی ڈیولپمنٹ کی ایج تھی وہ تو ہم نے ان کو دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں لگا دی، یا گیجٹس پکڑا دیے، ٹی وی کے آگے بٹھا دیا، یا اور کچھ کارٹون دکھاتے رہے، اور جب پھر بڑے ہوئے اور دماغ تھوڑے مسخ ہو گئے، پھر ہم نے ان کو قرآن کی طرف لگایا. کیا سیکھیں گے وہ؟ کیا فلوئنسی ہوگی ان کی؟ آج آپ کا اگر 6-7 سال کا بچہ کتاب پڑھ لیتا ہے نا، آپ بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ لٹریٹ ہے. لیکن اگر وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا تو آپ کہتے کوئی بات نہیں، پڑھ لے گا نا، بہت عمر ہے، پڑھ ہی لے گا. تو خود ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ ہم نے تیار کیا کیا اپنے بچوں کے لیے؟ آج بھی آپ یقین کریں، میں جب دیکھتی ہوں نا، مختلف سروے کرتی رہتی ہوں، ایک ڈھنگ کا قاعدہ نہیں ہے بچوں کے لیے جس سے ان کو قرآن کا آغاز کروایا جا سکے نا. اگر آپ نے ان کو فرینچ سکھانی ہے، عربی سکھانی، جرمن سکھانی، تو چھوٹی چھوٹی بچوں کے لیے بڑی خوبصورت کتابیں آپ کو مل جائیں گی. لیکن اگر آپ نے ان کو قرآن سکھانا ہے تو وہی نورانی قاعدہ جس کے اوپر 10 رنگ تو اور لگا دیے لیکن اس کی شکل نہیں بدلی، اور سائز پہلے سے بھی چھوٹا کر دیا ہے، اور وہ اتنے گچ مچ قسم کے لفظ سارے جکڑول سے اس میں ڈالے بھی ہوتے ہیں کہ میرا تو دیکھنے کو سچ مجھے دل نہیں کرتا، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے وہ قاعدہ اٹھاتے ہوئے. وہ ہم بچوں کو ٹھونستے ہیں یہ پڑھو، وہ کہاں سے پڑھے؟ کیوں نہیں ہے چیزیں؟ کیونکہ ہم نے بنائی نہیں. ہمارا ٹیلنٹ، ہمارے سکلز، ہماری محنت اور کوشش اور چیزوں میں لگی کیونکہ اس سے دنیا کا کچھ نفع مل جاتا ہے. قرآن کی خدمت میں ہمیں کیا ملے گا؟ یہ کام والنٹریلی کرنا پڑے گا، کر لیں گے کچھ لوگ. کہاں ہے ہماری محنت؟ کہ کسی کا بچہ پیدا ہو، پہلا گفٹ آپ اس کو دیں ایسی کتابوں کا کہ جس سے فرسٹ ریڈنگ اس کی قرآن کی ریڈنگ سے شروع ہو، اس کا آغاز ہو. ٹھیک ہے، الحمدللہ اب اللہ کا شکر ہے گیجٹس آ گئے ہیں اور ہم بچوں کو ابتدا میں قرآنک لسننگ تو کرا دیتے ہیں کم از کم. اگر اللہ تعالیٰ شعور دے دے وہ بچے تھوڑا سا چلے سن ہی لیتے ہیں، اگر دیکھ کے نہیں بھی پڑھتے. کیونکہ علم جو ہے نا وہ کتاب کے ساتھ ہے. اللہ نے ہمیں بنایا ایسے، علامہ بالقلم، یعنی صرف سننے سے نہیں بلکہ ٹیکسٹ کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. اور جتنا زیادہ آپ دیکھ کے پڑھتے اتنا بہترین طریقے سے آپ سیکھتے بھی ہیں. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ اہل کتاب کا حال یہ تھا کہ اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے انہوں نے پھینک دیا، جیسے وہ جانتے ہی نہ، ایز اف اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ، جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا، کأنہم لا یعلمون، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، آپ پڑھ لیں گے. پھر اور کیا کرتے تھے وہ؟ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے تھے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. البقرہ 85. پھر کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ آج ہم بھی تو پک اینڈ چوز کرتے ہیں. کچھ چیزیں جو کنوینئنٹ ہیں ہمارے لیے ان کو لے لیتے ہیں، اور جو کنوینئنٹ نہیں اس کو صاف انکار بھی کر دیتے ہیں، اور کوئی ڈر جھجک بھی نہیں ہوتی ہمیں انکار کرتے ہو. دس از ٹو مچ، یہ نہیں ہو سکے گا، یہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتا، طرح طرح کے بہانے. اور کیا کرتے تھے اہل کتاب؟ کتاب کے بعض حصے کو چھپا دیتے تھے. آپ دیکھیں گے اب حیرانی کی بات کہ زیادہ تر یہ طرز عمل کتاب کے ساتھ سورۃ البقرہ میں ہی آ جاتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بعد پھر اہل کتاب کا اپنی کتاب کے ساتھ جو تعلق اور معاملہ ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں اتارا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. عملی طریقہ ان کا کیا تھا؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ چند یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا ہے. آپ نے انہیں فرمایا کہ تم رجم کے متعلق تورات میں کیا حکم پاتے ہو؟ کہنے لگے ہم انہیں رسوا کرتے ہیں اور انہیں کوڑے مارے جاتے ہیں. عبداللہ بن سلام نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تورات میں رجم کا حکم ہے. چنانچہ وہ تورات لائے، اسے کھولا تو ان میں سے ایک شخص نے رجم والی آیت پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کے آگے پیچھے عبارت پڑھتا رہا. تو عبداللہ بن سلام نے ان سے کہا ذرا اپنا ہاتھ اٹھاؤ. تو اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہاں وہ آیت موجود تھی.
پھر انہوں نے کہا کہ اے محمد، عبداللہ بن سلام نے سچ کہا ہے، تورات میں رجم کی آیت موجود ہے، لہذا پھر اس پر عمل کیا گیا۔ پھر کتاب کے معاملے میں دھوکہ دینا، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں یقیناً جو کتاب پڑھنے میں اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور اللہ پہ جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بغیر علم کے اللہ سے باتیں منسوب کرنا، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ کہا، حالانکہ وہ کہیں نہیں کہا، اپنی باتوں کو قرآن کی بات کہہ کے پیش کرنا۔ پھر آسمانی کتاب چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے لکھی کتاب کی پیروی کرنا۔ سورۃ البقرہ 79 میں آتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ پھر ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی، یعنی اپنے کام کو اللہ کا کام بتاتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کرے، بس ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس کی وجہ سے جو بھی وہ کمائی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی اسرائیل نے خود ایک کتاب لکھی اور اس کی پیروی کرنے لگے اور تورات کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل کی مدت دراز ہوئی، ان کے دل سخت ہو گئے، تو انہوں نے خود ایک ایسی کتاب ترتیب دی جو ان کے دلوں کو پسند اور زبانوں کو میٹھی لگتی تھی، اور اس وقت حق بھی وہی ہوتا تھا جو ان کی شہوات کے گرد منڈلاتا، یعنی جو ان کی خواہشات ہوتی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا یہ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا، انہوں نے کہا یہ کتاب بنی اسرائیل پہ پیش کرو، اگر وہ تمہاری پیروی کرنے لگے تو انہیں کچھ نہ کہو، مخالفت کرے تو قتل کر دو۔ لیکن کسی نے کہا یوں نہیں، بلکہ یوں کرو کہ فلاں عالم کے پاس پیغام بھیجو کہ اگر اس نے تمہاری پیروی کر لی تو اس کے بعد کوئی تم سے اختلاف نہیں کرے گا، باقی سب قوم تو اس کے پیچھے لگے گی۔ انہوں نے اس کی طرف کسی کو بھیج کر اسے بلایا، اس نے ایک ورق لیا، اس میں اللہ کی کتاب لکھی، پھر اسے ایک سینگ میں ڈال کر اپنی گردن میں لٹکایا، اس کے اوپر کپڑے پہن لیے اور ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے اس پر اپنی من گھڑت کتاب پیش کی اور کہا کیا تو اس پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواباً اپنے سینے کی طرف سینگ کے اندر موجود کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں اس پر ایمان لاتا ہوں، بھلا میں اس پر ایمان کیوں نہ لاؤں؟ تو انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس کے کچھ ساتھی تھے جو اس کی مجلس میں بیٹھتے تھے، جب وہ فوت ہو گیا وہ آئے، جب اس کے کپڑے اتارے تو وہاں انہیں ایک سینگ ملا جس کے اندر کتاب تھی، وہ سکرول کی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا جب اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس کتاب پر ایمان لاؤں اور ایمان کیوں نہ لاؤں، تو اس سے مراد اس کی وہ سینگ کے اندر پائی جانے والی کتاب تھی۔ سو بنی اسرائیل 70 سے اوپر فرقوں میں بٹ گئے، اور ان میں سب سے بہتر فرقے والے لوگ وہ ہیں جو اس سینگ والے کے ساتھی اور پیروکار تھے۔ پھر کتاب سے دنیا کمانا، قرآن مجید میں آتا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا۔ پھر ان کی جگہ نالائق جانشین بعد میں آئے جو کتاب کے وارث بنے، وہ اس حقیر دنیا کا سامان لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا، یعنی دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا انہوں نے۔ اگر ان کے پاس ایسا سامان اور آ جائے تو اسے بھی لے لیں گے۔ کیا ان پر کتاب میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہیں؟ اور انہوں نے جو کچھ ان میں پڑھ لیا، اور آخری گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ پھر اسی طرح اپنی کتابوں سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھانا۔ زیاد بن لبید کہتے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ علم ضائع ہونے کے وقت ہوگا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا تو علم کیسے ضائع ہوگا؟ سبھی تو پڑھے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن ام لبید، تیری ماں تجھے گم کر کے روئے، میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو، کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ دراصل یہ لوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، یعنی کتاب پڑھنے کے باوجود بھی اس سے کچھ فائدہ نہ اٹھانا۔ اب دیکھیے بعض اوقات لوگ ہر روز ایک پورا قرآن پڑھ لیتے، کچھ لوگ 3 دن میں پڑھتے، کچھ 10 دن میں پڑھتے، لیکن ان کا عمل اس سے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ وہ پڑھنے کی حد تک بس اس کو کام سمجھتے ہیں، عمل میں نہیں لاتے۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کا اپنی کتاب سے کیا معاملہ ہے؟ آج سب سے زیادہ جس علم پہ توجہ دی جاتی ہے قرآنی علوم میں سے
وہ علم التجوید ہے. ایک کے بعد ایک اس میں اجازہ لیتے چلے جائیں گے اور اسی میں ہی دن رات لگے رہیں گے, اور ایک پورا فیشن بن گیا, اور کہیں جا کر وہ چیز رکتی نہیں. میں نہیں کہتی کہ آپ قرآن کو صحیح پڑھنا نہ جانیں, کہیں اس کو پھر پڑھانا بھی شروع کرے اور سمجھ کر پڑھانا شروع کرے. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ صرف آپ اس کے حروف کو خوبصورت انداز میں پڑھتے رہیں اور اسی پر ہی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن مجید کی ادائیگی کو اتنی اہمیت دیں گے جتنی کہ تیر کے سیدھا کرنے کو دی جاتی ہے, لیکن اس کا بدلہ دنیا میں وصول کریں گے. اسی کو سیکھیں گے, اسی کو سکھائیں گے, اس پہ قیمت وصول کریں گے اور اس کے اجر ثواب کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے. بہت سے لوگوں کو تجوید سیکھنے میں انٹرسٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو بہت سے کلائنٹس مل جاتے ہیں, بہت سے اسٹوڈنٹس مل جاتے ہیں جو کچھ پیسوں پر ان سے قرآن کا, یعنی انڈیویجولس کا آپ دیکھیں اگر آپ ٹیوشن دینا شروع کریں, ترجمہ تفسیر پڑھنے میں تو ہارڈلی کوئی انٹرسٹڈ ہوگا, لیکن تجوید پڑھنے میں اور خاص طور پہ بچوں کو پڑھانے میں بہت سے لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, تو اس میں اچھی جاب آپ کو مل جاتی ہے, دنیاوی فائدہ اچھا مل جاتا ہے. اور بہت سے لوگ سیکھتے بھی اسی نیت سے, پھر سکھاتے بھی اسی کام کے لیے, اور وہ کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی غور کرنا چاہیے. اب دیکھیے سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے, کس قدر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے پہلے سے خبردار کر دیا کہ وہ صحیح ادائیگی کو اتنی اہمیت دیں گے جتنی تیر سیدھا کرنے کو دی جاتی ہے کہ صحیح نشانے پہ جا کے بیٹھے. ان کی ساری ایفرٹ اور محنت اسی کام میں لگے گی, اور اس کے بعد جب سیکھ لیں گے تو پھر اس سے کمائیں گے. کتنی سچی بات کی آپ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں سے پہلے عمل کر لو: بے وقوفوں کی حکومت, پولیس والوں کی کثرت, قطع رحمی, یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سب ہونے لگے گا, فیصلوں کی خرید و فروخت, جج سے پیسے دے کے اپنی مرضی کا فیصلہ کروانا, قتل کو معمولی سمجھنا, اور نوجوان لڑکے آئیں گے جو قرآن کو گا گا کر پڑھیں گے. سبحان اللہ, 1400 سال پہلے آپ نے یہ ساری پیشن گوئیاں کر دی تھی. وہ ایسے آدمی کو امام بنائیں گے جو نہ فقیہ ہوگا نہ عالم, کچھ نہیں آتا, وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ انہیں گا گا کر قرآن سنائے گا. یہ کرائیٹیریا ہوگا, اس کی آواز بہت اچھی ہے, بس اس کو امام بنا دو. قرآن پہ عمل کرتا ہے یا نہیں, تقویٰ ہے یا نہیں, اندر علم کچھ سیکھا ہے یا نہیں, وہ کتاب کیا کہتی ہے کچھ پتا ہے یا نہیں, کچھ پتا نہیں, صرف خوبصورت قرات. پھر یہ کہ قرآن کا حلق سے نیچے نہ اترنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو قرآن مجید تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کی ہنسلی کی ہڈی یعنی حلق سے نیچے نہیں اترے گا, یعنی وہ اس سے کوئی اثر نہیں لیں گے. جب ان کی ایک لہر اٹھے گی تو اسے روک دیا جائے گا. یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ ان لوگوں کے بڑے لشکروں میں دجال ظاہر ہوگا. پھر قرآن کے نام پر کچھ اور پڑھایا جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ بدترین لوگوں کو اعلیٰ مناصب دیے جائیں گے, شریف لوگوں کو ذلیل سمجھا جائے گا, لوگ بڑی بڑی باتیں بنائیں گے, عمل محدود ہو جائے گا, اور لوگوں کو مثنات پڑھایا جائے گا. ان میں سے کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا. کہا گیا یہ مثنات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جو اللہ عز و جل کی کتاب کے علاوہ لکھا جائے, یعنی جو قرآن و سنت کے عقائد سے بالکل اپوزٹ ہو, تو لوگ اس کا انکار نہیں کریں گے. وہ لوگ کہیں گے ہاں یہ بھی تو قرآن میں سے, حالانکہ وہ اصل معنی نہیں ہوگا قرآن کا. یعنی ایسی کتابیں جو اہل کتاب نے جیسے لکھی, اور پھر لوگ قرآن و سنت کو, اصل دین کو چھوڑ دیں گے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جب دین کے نام پر لوگوں کو قصے سنائے جاتے ہیں, اسرائیلی روایات سنائی جاتی ہیں, لوگ بہت انٹرسٹ لیتے ہیں. یعنی قرآن کی اس تفسیر کو سننا بہت پسند کرتے ہیں جس میں بنی اسرائیل سے مروی روایات, لمبی لمبی کہانیاں بیان ہوتی ہیں. اور اگر ان کی اصلاح کی جائے تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں, آپ کون سا نیا دین لے کر آئے کہ یہ بھی ضعیف روایت ہے اور وہ بھی ضعیف روایت ہے. پھر اسی طرح قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے بے عمل لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں باہمی اختلاف اور گروہ بندی ہوگی. ایک جماعت ہوگی جو گفتگو تو بہت اچھی کرے گی اور اعمال برے کرے گی. وہ قرآن پڑھیں گے اس طرح کہ قرآن ان کی ہنسلی کی ہڈی سے نیچے نہیں اترے گا, بس صرف مخارج اچھے ہوں گے, انداز اچھا ہوگا, لیکن دل پہ کچھ اثر نہیں. یعنی تلاوت قرآن کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا.
دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. وہ ایمان کی طرف نہیں لوٹیں گے یہاں تک کہ تیر واپس اپنی تانت پہ نہ آ جائے. وہ بدترین مخلوق ہیں, تمام مخلوقات میں بدترین. بشارت اس کو جو انہیں قتل کرے یا ان کے ہاتھ سے قتل ہو جائے. یہ نہیں کہ اٹھ کے انسان کسی کو مارنا شروع کرتے, مطلب یہ ہے کہ پھر جب ایسے ایکسٹریمسٹ اٹھیں گے اور لوگوں کو مارنے لگیں گے تو پھر یہ صورتحال ہوگی. وہ اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلائیں گے لیکن قرآن کی کوئی بات ان کے اندر نہیں پائی جائے گی. یعنی بظاہر وہ حال حلیے سے لگیں گے بہت دیندار ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں, لیکن ان کے اپنے عمل میں کوئی دین نہیں. جو ان سے لڑائی کرے گا ان میں سے اللہ کا زیادہ مقرب ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا گنجے ہوں گے, یعنی ہمیشہ سر مڈا کے رکھیں گے. اور ایک روایت میں ہے ان کی علامت سر منڈانا اور بال اکھیڑنا ہوگا. جب تم انہیں دیکھو تو انہیں قتل کرنا, یعنی وہ فساد پھیلانے والے لوگ ہوں گے. یعنی یہ حکم عام لوگوں کو نہیں دیا گیا کہ عام لوگ اٹھ کے قتل کرنا شروع کر دیں, یہ نہیں مطلب. یعنی ایسے لوگ جو دین کے نام پہ فساد کریں ان کے فساد کا رد بھی کرنا ہوگا. یہ ایسی اسلامی حکومتوں کی پھر ذمہ داری ہوگی کہ اس قسم کے فتنے ختم کیے جائیں. تو یہ ہیں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو قرآن پڑھنے والوں سے متعلق ہیں. ہم سب بھی چونکہ اہل القرآن ہیں, قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں, ان چیزوں کی روشنی میں ہمیں اپنا طرز عمل دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس نیت سے پڑھ رہے ہیں, جو پڑھ رہے ہیں اس کا حق کتنا ادا کر رہے ہیں, اس پہ غور و فکر کتنا کر رہے ہیں اور اس پر عمل کتنا کر رہے ہیں, اور کیا واقعی ہم اس کو عمل کے لیے بھی لے رہے ہیں یا نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں صحیح راہ دکھائے. آپ کچھ کہنا چاہیں, کوئی بھی کمنٹ, کوئی چیز تو آپ کہہ سکتے ہیں, یا کوئی کوشچن. جی مجھے یہ پوچھنا, جو آپ نے ابھی بتایا کہ وہ سینگ والا جو تھا, اس نے جو وہ کتاب لی وہ بھی وہی تھی تورات انجیل میں سے یا کہ قرآنی آیات تھی؟ نہیں, وہ تو پچھلے زمانے کی بات ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ مجھے پوچھنا کہ یہ تورات اور انجیل بھی عربی میں ہی تھی؟ نہیں, ان کی الگ زبانیں تھی. شکریہ. بسم اللہ, السلام علیکم. Sometimes you see we have in WhatsApp, social media, they say 10 times, 100 times you have to say La ilaha illallah, send it to 100 people or something like that. Thus I feel like it distracts us from the purpose of learning. Yeah. And sometimes they say we see masjid making adhan in so and so country. Nobody in the masjid but the masjid making adhan. So this is, I think, it's distract us from the purpose. Yes. جو ان یوزول اور یونیک قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ان میں اپنا وقت لگاتے رہتے ہیں اور اس کے ذریعے دین کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. جیسے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا بھی کہ یہ اس طرح کے لوگ ہوں گے جنہیں آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا, تو وہ تو تعلیم یافتہ جو دین کے لوگ ہیں وہی کر سکتے ہیں یہ سب کچھ. تو کہاں ہیں ایسے لوگ؟ اللہ عالم. آئی مین آئی فیل لائک نالج جہاں خبریں پڑھیں تو پتہ چل جائے گا. نہیں, خبریں پڑھ کے ہم خود تو نہیں. دیکھیے عام بندوں کا یہ کام نہیں ہے, میرا اور آپ کا نہیں ہے یہ کام. جی, یہ اہل علمی کا کام ہے, اور پھر وہ بیٹھیں, جڑ کے بیٹھیں, غور و فکر کریں, سارے پروز اینڈ کونس کو دیکھیں, پھر اس کے بعد کوئی ڈیسیژن لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے کہ ایک چیز آپ کو دکھا دی یا ایک اشارہ کر دیا, اب اپنے اپنے حالات کی روشنی میں آپ اس کو غور و فکر سے دیکھیں. تو اتنا کلیئر اشارہ ہے, مگر پھر بھی کبھی بھی یہ بات سنی نہیں کسی سے کہ کسی نے اس پر کوئی بھی ایکشن لیا ہو. یعنی اٹس ناٹ کہ آلویز جو بھی دین پڑھ رہا ہے, پڑھا رہا ہے, یا دین کے نام پہ آپ کو بلا رہا ہے وہ صحیح ہوگا, اس میں بھی آنکھیں کھول کے رکھنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم استاذہ, مجھے یہود کے علم پہ حیرت ہو رہی ہے کہ اتنا پرفیکٹ علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے سوال پوچھنے کے بعد یہ علم ریویل کیا گیا. جیسے حدیث میں ہم نے پڑھا نا کہ انہوں نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ابھی آیا اور مجھے جواب دیا, لیکن اس کے باوجود سبحان اللہ ان لوگوں کو یقین نہیں تھا اس بات کا. ہدایت تو اللہ دیتا ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.